اگر مگر سے نکلیں اور جو بات طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آئیں 28 تاریخ کو بیٹھیں ہمارے ساتھ، بار بار ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے کہا تھا، ایک ہفتے کے اندر نہیں کہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ، کہا مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مذاکرات ختم۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو پتہ نہ ان کی مذاکراتی کمیٹی کو۔ پی ٹی آئی والے اگر مگر سے باہر نکلیں، طے ہوا تھا 28 کو بیٹھیں گے تو آئیں بیٹھیں، ہمارا جواب بھی سنیں۔ سادہ سی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کمیشن بنا دیں، کوئی خلوص نہیں ہے نظام میں، اگر کی حقیقت تک ہم پہنچیں تو پھر میں سمجھتا ہوں بے سود ہے۔ اگر یہ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آج دکھائیں خلوص۔ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی نے کیا، کل اس حوالے سے ہدایات لوں گا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بانی نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی، تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے۔ پی کا قانون میں ایسی شقیں ہیں جو آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے ارکان کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ تجارتی تنظیمات ترمیمی بل اور درآمدات و برآمدات ترمیمی بل منظور کیے گئے۔ اپوزیشن شور شرابے میں قانون سازی کی گئی۔ تجارتی تنظیمات ترمیمی بل، درآمدات و برآمدات ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 کی منظوری دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی کا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، رپورٹرز نے کالی پٹیاں باندھ کر کوریج کی۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی صحافیوں کا احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں پی ٹی آئی ارکان نے شرکت کی۔ ارکان نے پارلیمنٹ میں احتجاجی واک کیا اور پی کا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مشاورت کے دوران حکومت سے یہی مطالبہ کیا، یہی تجویز دی کہ آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ پی کا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا آئین اور قانون ماننا ہوگا۔ چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پی کا ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت نے قانون کی منظوری میں ہمارے اختلافی نوٹ پر غور نہیں کیا۔ جب بھی پی ٹی آئی جہاد کا اعلان کرتی ہے، سمندر میں شارک انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہے، پہلے اس شارک کو تو کنٹرول کریں۔ شبلی فراز کا کہنا ہے پی کا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی، کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ گھٹن بڑھ رہی ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ جب ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے کیمپ لگایا، موجودہ وزیر اعظم 2 دفعہ ہمارے احتجاجی کیمپ میں آئے، بلاول بھٹو زرداری 2 مرتبہ آئے۔ اگر اب ہماری گورنمنٹ آئی تو پیکا سمیت تمام بلیک لاز ختم کریں گے۔ یہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے۔ احتجاجی تحریک چلانے اور کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج پی ایف جے کی میٹنگ میں کچھ چیزیں طے ہوں گی۔ اسی ہفتے احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی کا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا۔ متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔
اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی PFUJ APNS CPNE ایمنڈ اور PBA پر مشتمل ہے۔ صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے کہ صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لے۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے۔ اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے۔ اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا۔ ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ بلوچ آزادی کی تحریک کے گینگ واک کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ لاپتہ افراد کا ڈرامہ سب کے سامنے ہے۔ وہ پہاڑوں پر روپوش ہیں۔ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کے پریس کانفرنس میں انکشافات۔ کہا جو پہاڑوں پر لڑ رہا ہے اسے روٹی بھی میسر نہیں۔ کوئی زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، لیکن تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ظہور احمد بولیدی نے کہا دہشت گردوں کے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال، ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ بین الاقوامی ادارے ولسن سینٹر نے کالعدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق BLA دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے شواہد موجود ہیں۔ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں بالخصوص کالعدم BLA جنسی استحصال میں ملوث ہے۔ BLA عدیلہ بلوچ جیسی خواتین کو بلیک میل کر کے مفادات کے لیے بھرتی کرتی ہے۔ BLA نے عدیلہ بلوچ کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور بھی کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو 60 روز میں سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، فیصلہ آنے تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سارن قتل کیس میں گزشتہ روز حراست میں لیے گئے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ دونوں افراد وقوعے کے وقت نوکری پر تھے۔ پولیس کے پاس 7 افراد زیر تفتیش ہیں۔ کراچی پولیس گارڈن سے اغوا کیے گئے عالیان اور علی رضا کو ڈھونڈنے میں ناکام۔ دونوں بچوں کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ پنجاب میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکیج دینے کا فیصلہ، شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے نگہبان رمضان پیکیج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ رمضان پیکیج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ انتظامیہ اور متعلقہ حکام اسے عبادت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں پارا نقطۂ انجماد سے نیچے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی۔ کالام، کوپس اور استور میں درجہ حرارت -9 تک گر گیا۔ کالات -8، سکردو -6، ہنزا کوئٹہ -4، مالم جبہ اور دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر جاری، درجہ حرارت 10.9 ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں سردی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ اسرائیل کی مغربی کنارے غنڈہ گردی، صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ جائیں گے۔
پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبے کے طور پر نمایاں ہے۔ 46,000 افراد قتل کر دیے گئے، زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ فلسطینی عوام کو واپس اپنے گھروں کو جانے کا کہا جا رہا ہے۔ غزہ میں کوئی گھر نہیں، سب تباہ ہو چکا، وہ کہاں جائیں گے؟ سلامتی کونسل مغربی کنارے ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا۔ عدالت نے کہا پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی۔ ساؤتھ پورٹ حملہ کیس، برطانوی عدالت نے 3 بچیوں کے قاتل کو 52 سال قید کی سزا سنا دی۔ مجرم نے گزشتہ برس جولائی میں چاقو کے وار کر کے 3 بچیوں کو قتل کیا تھا۔ حملے میں 6 بچے اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ہر ملک اور نسل کے لوگوں کے لیے مساوی اور معیاری تعلیم مہیا کرنا، تعلیم کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان میں 2,54,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا۔ کورونا اور سیلاب کے بعد مزید 26 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ نائب کپتان سعود شکیل نے کہا ٹیم جیت رہی ہو تو زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈومیسٹک میں بھی سپن فرینڈلی پچز بنانی چاہیے۔ ملتان میں دوسرا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔